السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی کبھی ہم پوری زندگی ایک ایسے شخص کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو ابھی تک ہماری زندگی میں آیا نہیں ہوتا۔ ہم تنہائی میں روتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، یا رب کب میری دعائیں قبول ہوں گی۔ ہم کسی ایسے انسان کی تمنا کرتے ہیں جو ہمیں سمجھے، جو ہمارے درد کو محسوس کرے، جو ہماری خاموشی میں بھی ہماری چیخیں سن لے۔ لیکن دنیا ہمیں کہتی ہے ایسا کوئی نہیں آتا، سب خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے صبر کرو، میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہارے دل کے قریب ہے، تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی تک وہ شخص آپ کی زندگی میں نہ آیا ہو، لیکن وہ آ رہا ہے، کیونکہ اللہ اس کو خاص تمہارے لیے چن چکا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اکثر لوگ ایسی دعاؤں کے ساتھ جیتے ہیں جن کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ کچھ تنہائیوں میں رو کر سجدے کرتے ہیں، کچھ خاموشی سے رب کو دل کی بات کہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ہو جو ہماری ادھوری کہانی کو مکمل کرے، لیکن جو چیز تمہیں دیری سے ملے وہ اکثر سب سے قیمتی ہوتی ہے۔ اللہ ہر اس آنسو کو گنتا ہے جو تم نے اس کے لیے بہائے ہیں۔ جب تم صبر کرتے ہو تو آسمانوں میں ایک خاص لمحہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جس دن تمہاری تنہا دعاؤں کو ایک مسکراتی حقیقت میں بدل دیا جائے گا۔ کبھی کبھی تم جس کو چاہتے ہو وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں بہتر کون دے سکتا ہے۔ تم نے سوچا ہوتا ہے وہی میری منزل ہے، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، تمہاری منزل اس سے بھی بہتر ہے۔ ہم انسان وقتی جذبات کے اسیر ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رب دائمی محبت کا خالق ہے۔ وہ اس کو تمہاری زندگی میں تب بھیجتا ہے جب تم تیار ہوتے ہو، نہ جلدی نہ دیر سے، بلکہ بالکل اسی وقت جب تمہارا دل قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پہچان کیسے ہوگی؟ نشانیاں کیا ہوں گی؟ جب وہ تمہیں اللہ کی یاد دلائے تو سمجھو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی تلقین کرے اور تمہارے خوابوں کا ساتھی بنے تو پہچان لو۔ جب اس کی موجودگی میں تم سکون محسوس کرو اور اس کی دعاؤں میں تمہارا نام ہو تو سمجھ لو وہی تمہارے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے ہر روح کے لیے ایک روح کی جوڑی بنائی ہے جو کسی دن کسی لمحے تمہاری زندگی میں ایسے داخل ہوگی کہ تمہارے دل کا ہر خالی کونا بھر جائے گا۔ اللہ کا وقت سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ جب تم تھک جاؤ، جب تم سمجھو کہ شاید میری قسمت میں محبت نہیں ہے، تو تب ہی اللہ تمہیں حیران کر دیتا ہے۔ تم جس کو پانے کے لیے روتے ہو، اللہ اس سے بہتر کو تمہارے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ آسانی تمہارے دل کا سکون لے کر آتی ہے۔ جب تم دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہاری دعا کے مطابق تمہیں دیتا نہیں، بلکہ تیار کرتا ہے۔ وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم خود کو جان سکو۔ وہ تمہیں مشکلات دیتا ہے تاکہ تم اس کی طرف پلٹ سکو، اور جب تم تیار ہو جاتے ہو تو وہ تمہیں وہ شخص دے دیتا ہے جس کے لیے تم نے راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، آج اگر تم تھکے ہو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یقین رکھو وہ آنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو تمہارے لیے چن لیا ہے۔ تمہیں بس صبر کرنا ہے، خود کو سنوارنا ہے، اور اس دن کا انتظار کرنا ہے جب تمہارے دل کی دنیا مکمل ہو جائے گی۔ کبھی کبھی
انسان کسی کو اتنی شدت سے چاہتا ہے کہ وہ اس کی دعا بن جاتا ہے، لیکن جب وہی محبت راستے میں رک جائے، جب وہ شخص دور ہو جائے یا ابھی آئے ہی نہ ہو تو دل بکھرنے لگتا ہے۔ لیکن یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اللہ انسان کا صبر تولتا ہے کہ تو میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں، کیونکہ جو محبت آزمائش بن جائے وہی محبت تقدیر بننے کے قریب ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی تنہائی میں صرف اسی کے لیے سجدہ کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ کے سامنے صرف اسی کی جھلک کی دعا مانگی ہے؟ کیا تم نے آنکھوں سے بہتے آنسو روک کر اللہ سے کہا ہے، یا رب اگر وہ میرے نصیب میں ہے تو اسے میرے لیے آسان بنا دے؟ ایسی دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں، ایسے سجدے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص تمہاری دعا بن جاتا ہے تو پھر وہ تمہاری تقدیر بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیے، اللہ کا طریقہ محبت کا سب سے پاک راستہ ہے۔ دنیا تمہیں سکھاتی ہے محبت میں پاگل ہو جاؤ، حدیں توڑ دو، اپنی عزت بھی داؤ پر لگا دو، لیکن اللہ تمہیں سکھاتا ہے محبت میں پاکیزگی ہو، تمہاری دعاؤں میں حیا ہو، تمہاری نگاہیں جھکی ہوں اور تمہارا دل صرف اسی کو پکارے، کیونکہ جو شخص تمہاری دعاؤں میں ہوتا ہے اللہ اسے تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے، لیکن اپنے وقت پر۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کب ملواتا ہے؟ جب تم خود کو سنوار چکے ہوتے ہو، جب تم اندر سے مکمل ہو چکے ہوتے ہو، جب تم کسی کو ضرورت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ نصیب کے طور پر قبول کرنے کے قابل ہو جاتے ہو۔ اللہ اس کو تب ملواتا ہے جب وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے، نہ کہ فتنہ۔ اور اس ملاقات کا لمحہ ایسا ہوتا ہے جیسے دل میں چراغ جل جائے اور ہر سجدے کی تاثیر تمہاری آنکھوں سے جھلکنے لگے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، محبت میں تاخیر ناکامی نہیں ہوتی بلکہ تیاری ہوتی ہے۔ اللہ تم دونوں کو ایک وقت پر تیار کرتا ہے تاکہ جب تم ملو تو ایک دوسرے کی روح کو پہچان سکو، نہ کہ صرف چہرہ۔ اور کبھی کبھی اللہ تمہیں کسی سے دور اس لیے رکھتا ہے تاکہ تم اس کو یاد کرتے کرتے اللہ سے قریب ہو جاؤ۔ یہی محبت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے کہ تم اسے یاد کرتے ہو اور اس کے صدقے اللہ کے قریب ہو جاتے ہو، اور جب وہ وقت آتا ہے تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے، نہ دل الجھتا ہے، نہ راستے رکتے ہیں، نہ حالات رکاوٹ بنتے ہیں، کیونکہ جب اللہ کسی کو تمہارے لیے چنتا ہے تو وہ پوری کائنات کو ہلا دیتا ہے۔ بس تمہیں اسے پہچاننے کے لیے تم حیران ہوتے ہو، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اور دل میں آواز آتی ہے، یہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے تنہائیوں میں صرف میرے لیے مانگی تھیں۔ یقین رکھو تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تمہارا من پسند شخص آنے والا ہے، اللہ نے اسے تمہارے لیے چن لیا ہے، بس تھوڑا سا اور صبر کر لو۔ دیکھیے، جب اللہ آپ کا من پسند شخص عطا کر دیتا ہے اس وقت زندگی کیسے بدلتی ہے، اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا، جس کے لیے راتوں کی نیند قربان کی گئی اور سجدوں میں آنسو بہائے گئے۔ جب وہ شخص جس کا ذکر دعاؤں میں تھا، جس کا چہرہ تصور میں تھا، جس کی محبت دل میں چھپی ہوئی تھی، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتا ہے تو دل کہتا ہے، یا اللہ تو نے میری سن لی۔ یہ لمحہ دنیاوی نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی وصال ہوتا ہے، ایک اطمینان جو صرف اللہ کے فیصلے سے آتا ہے۔
جب دل کی دعا پوری ہوتی ہے تو دل خود بخود سجدے میں چلا جاتا ہے۔ تم وہی بن جاتے ہو جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، اور جب میرا بندہ شکر ادا کرے تو میں اسے اور دیتا ہوں۔ تم ہر نماز میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے، تمہاری محبت اللہ کے ذکر سے بندھی ہوئی ہوتی ہے۔ تم ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں، ایک دوسرے کا ایمان تھامتے ہو۔ یہ محبت پاک ہوتی ہے۔ یہ تعلق صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت میں جنت کے وصال کے لیے ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ محبت میں برکت کیسے آتی ہے؟ جب دونوں مل کر اللہ کو یاد کریں، جب دونوں مل کر فجر میں اٹھیں اور ساتھ سجدہ کریں، جب اختلاف میں جھگڑا نہیں بلکہ صبر ہو، جب محبت صرف الفاظ میں نہ ہو بلکہ دعاؤں میں ہو۔ اللہ ان دلوں کو خاص برکت دیتا ہے جو اسی کے حکم پر جڑتے ہیں اور اسی کے خوف سے ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ یہی وہ تعلق ہے جسے دیکھ کر فرشتے بھی کہتے ہیں، یا اللہ، یہ وہی دو لوگ ہیں جنہوں نے تیری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اپنایا۔ دیکھیے، اگر راستے میں پھر آزمائش آ جائے، زندگی میں ہمیشہ سب کچھ آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار اللہ انہیں رشتوں کو آزماتا ہے جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی فاصلے آ جاتے ہیں، کبھی خاموشیاں چھا جاتی ہیں، لیکن اگر محبت اللہ کے لیے ہو تو یہ آزمائشیں جدا نہیں کرتی بلکہ مزید قریب کر دیتی ہیں۔ تم اس وقت بھی اللہ سے کہتے ہو، یا رب، تو نے جو دیا ہے اسے بچا بھی لے، اسے ہم سے چھین نہ لینا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں محبت عبادت میں بدل جاتی ہے، جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے جنت کی سیڑھی بن جاتے ہیں، جہاں وہ صرف دنیا میں ساتھ نہیں بلکہ جنت میں ساتھ رہنے کی نیت سے جیتے ہیں۔ تم اس کی مسکراہٹ میں اللہ کی رحمت دیکھتے ہو، اور وہ تمہاری خاموشی میں اللہ کا سکون تلاش کرتا ہے۔ ایسا تعلق نہ ٹوٹتا ہے نہ مٹتا ہے بلکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم آج بھی اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہو جو ابھی تک نہیں آیا، تو بس یہ جان لو، اللہ تمہارے صبر، تمہاری دعاؤں اور تمہاری خاموشی کو دیکھ رہا ہے۔ تمہارا من پسند شخص تمہیں ملے گا، لیکن جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گے، جب تم اللہ سے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ تمہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو، تب اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے دل کے قریب ترین ہے، اور تمہاری آخری سانس تک تمہارے ساتھ چلے گا۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ صرف محبت کی کہانی نہیں، یہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا وہ باب ہے جو دعا سے شروع ہوتا ہے، صبر سے جیتا جاتا ہے اور شکر سے مکمل ہوتا ہے۔